ایک گھر میں دو بہنیں رہتی تھیں، جڑواں بہنوں کی کہانی۔ ایک خوبصورت گاؤں میں ایک گھر تھا جہاں دو جڑواں بہنیں زارا اور سارا رہتی تھیں۔ دونوں شکل و صورت میں ایک جیسی تھیں، مگر ان کی عادتیں اور مزاج ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ زارا بہت نازک مزاج، ضدی اور خود غرض تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق کام کرنا چاہتی تھی اور کسی کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ سارا اس کے برعکس نرم دل، سمجھدار اور دوسروں کا خیال رکھنے والی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی مدد کے لیے تیار رہتی تھی۔ زارا ہمیشہ اپنی چیزوں کو لے کر پریشان رہتی اور سارا پر غصہ کرتی تھی، چاہے وہ کوئی غلطی نہ کرے۔ تم نے میرا دوپٹا لیا تھا؟ نہیں زارا، یہ تمہارا نہیں، یہ میرا ہے۔ گھر میں ہر وقت ان دونوں میں کسی نہ کسی بات پر جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ ان کی ماں بہت پریشان رہتی تھیں اور دعا کرتی تھیں کہ دونوں بہنیں آپس میں محبت سے رہیں۔ ایک دن دونوں بہنیں جنگل میں سیر کے لیے نکلیں۔ اچانک وہ راستہ بھٹک گئیں اور ایک اندھیرے اور خوفناک جگہ پر پہنچ گئیں۔ وہاں ایک جادوگرنی کا محل تھا۔ جادوگرنی نے دونوں کو دیکھ کر کہا کا محل تھا جادوگرنی نے دونوں کو دیکھ کر کہا اگر تم یہاں سے جانا چاہتی ہو تو تمہیں ایک امتحان دینا ہوگا۔ جو دل کی اچھی ہوگی وہی اس امتحان کو پاس کرے گی۔ زارا خوفزدہ ہو گئی، جبکہ سارا پرا اعتماد نظر آئی۔ جادوگرنی نے دونوں کو دو الگ الگ کام دیے۔ 1. زارا کو ایک بھوکے کتے کو کھانا کھلانا تھا۔ 2. سارا کو ایک خشک درخت کو پانی دینا تھا۔ زارا نے خود غرضی کا مظاہرہ کیا۔ وہ بولی، میں اپنے لیے کھانا بچا کر رکھوں گی، یہ کتاب میرے لیے اہم نہیں، اور وہ بغیر کچھ کیے وہاں سے چلی گئی۔ سارا نے اپنی پانی کی بوتل نکالی اور خشک درخت کو پانی دیا۔ جلد ہی درخت ہرا بھرا ہو گیا اور اس پر خوبصورت پھول کھلنے لگے۔ جادوگرنی مسکرائی اور کہا، زارا، تم خود غرض ہو، اس لیے تمہیں مزید مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ سارا، تمہاری نیکی نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ زارا کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا اور اس نے اپنی بہن سے معافی مانگی۔ سارا نے اسے گلے لگایا اور کہا، ہم جڑواں ہیں، ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ واپسی پر دونوں بہنیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور سمجھداری سے رہنے لگے۔ ان کے اختلافات ختم ہو گئے اور ان کا گھر خوشیوں سے بھر گیا۔